السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجع وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ صدق الله العظيم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، قوم کی طرف۔ وہ لوگ گناہ کرتے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو غور کرو کیسا انجام ہم نے گناہ کرنے والے، فساد کرنے والوں کا بنایا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون، بے شک میں سارے جہاں کے پالنے والے کی طرف سے رسول بن کر کے آیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، یہ بات بالکل ثابت ہے کہ میں سچ ہی بولوں گا اللہ کے سلسلے میں، وہ حق پر ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بتحقیق کہ تمہارے رب کی جانب سے نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، پھر بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين،
فرعون نے کہا کہ اگر تم ہو رسول اللہ کا قاصد تو کوئی نشانی دکھاؤ، فأتی بہا ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور دنیا کے لیے ہدایت اور عمل کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں جو آیات گزری تھی اور جس پیغمبر کا واقعہ گزرا تھا وہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان کے حالات زندگی اور ان کی قوم کے بدعمالیوں کا تذکرہ ہوا تھا، اور پھر اللہ نے کس طرح ان کی قوم کو پکڑا یعنی عذاب دیا، وہ ساری باتیں تفصیلات کے ساتھ آئی تھیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ تم مطمئن مت ہو جاؤ گناہ کر کے کہ مجھے کوئی بھی نہیں پکڑے گا، مجھے کوئی سزا نہیں دے گا، ہم جو اور جس طرح چاہیں ہم کریں، کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا مطمئن مت ہو، ہم کبھی رات میں، کبھی صبح، کبھی دین کے اجالے میں ہم تجھے پکڑ سکتے ہیں، کھیلتے کودتے چلتے پھرتے بھی تجھے اور تجھ پر، تیری قوم پر ہم عذاب دے سکتے ہیں۔ کتنی بھی تدبیر کر لو، اللہ کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر اچھی اور کامیاب ہوتی ہے۔ اس لیے گناہ کر کے آدمی کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو کوئی سزا نہیں مل رہی ہے، ہمیں کوئی پکڑ نہیں رہا ہے، اور گناہ پر گناہ انسان کرتا رہے، یہ سوچ کر یہ اس کے لیے بدبختی اور بدنصیبی کی بات۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، کسی اچھی بات بتانے والے کو اس کے پاس بھیجتا ہے، انسان کی ہدایت کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے اس کے سامنے زمانے اور حالات کے بے شمار ایسے واقعات، حالات انسان کے سامنے پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ انسان سدھر جائے، اچھے اعمال کرے۔ اسی لیے مرنا جینا یہ سب ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے، انسان خود دیکھتا ہے، اور اسلام میں، شریعت میں یہ حکم ہے مرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو کفن، دفن، غسل، جنازہ گھر سے نکالنا، اٹھانا، دفن کرنا، مٹی میں دبانا، یہ سب اللہ کی طرف سے اس لیے ہوتا ہے تاکہ تم عبرت لو کہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوگا، اور اس چمکتی دمکتی دنیا کو چھوڑ کر کے ایک دن جانا ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اس کا خاص مقصد یہی ہے کہ اللہ متنبع فرماتا ہے، حالات اور زندگی میں اتار چڑھاؤ کا آنا یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ انسان عبرت لے۔ امیری، غریبی، صحت، بیماری، خوشی اور غم، یہ سب جو حالات پیش آتے ہیں، یہ سب اس لیے ہے تاکہ انسان عبرت لے۔ لہٰذا گناہ کر کے انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ خوف زدہ رہنا چاہیے کہ کب اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی قوم کی بدبختیوں کا، گناہوں کا ذکر ہوا تھا۔ اب اس کے بعد ایک بڑے مشہور و معروف پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، بڑے مشہور و معروف پیغمبر ہیں۔ آپ کی زندگی سے بہت سارے سبق، عبرتیں
امت کو حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے، کیونکہ ان کے مقابلے میں ایک ایسا ظالم، جابر، متکبر بادشاہ گزرا ہے فرعون، جن کے مقابلے اور جن کی ہدایت کے لیے اور جن کے رہبری اور اچھی بات بتانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں اپنے قریب زمانے کے ہیں، بلکہ ایک وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں خدمتیں کی ہیں، آپ کام کیے ہیں، یہاں تک کہ آپ اجرت پر آپ ان کے گھر میں کام کیے، اور اللہ کا مقصد یہ تھا کہ ایک پیغمبر کے گھر میں ایک پیغمبر کو رکھ کر کے ان کی صحیح تربیت ہو جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں ایک زمانے تک ٹھہرے، کام کیے، خدمت کیے، اور اپنی نگاہ اور نظر میں رکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام ان کی تربیت فرمائے، اور پھر اپنی بیٹی سے نکاح فرما کر ان کو اپنی جگہ سے رخصت کر کے فرعون کی طرف اللہ کا پیغام لے کر کے یہ نکلے اور گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ زندگی کے بڑی عجیب و غریب حالات ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اللہ بڑی تدبیر والا ہے، حکمت والا ہے، اس کا نظام بڑی عجیب و غریب ہے، خاموش ایک انقلاب برپا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے نبوت اور نبوت کے بعد کے حالات میں بڑی عجیب و غریب عبرت اور نصیحت ہے۔ اللہ کی طاقت اور اللہ کی خفیہ تدبیروں کا ایک بہت ہی شاندار نظارے اور واقعات موجود ہیں، اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اور آپ اللہ پر یقین کریں، اللہ کی حکمتوں کو سمجھیں، اللہ کی طاقت کو سمجھیں، اللہ کی بڑائی کو سمجھیں، اور پھر مانیں، اقرار کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تفصیلات اسی لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر کیا اللہ نے۔ وہ زمانہ ہے فرعون کا، جس وقت وہ اپنی پوری طاقت اور عروج پر تھا، دولت کا بہت ہی اس کے پاس انبار اور ریل پیل تھے، حکومت تھی، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس وقت اس کے لیے ہر چیز کی اللہ نے سہولت بھی پیدا فرما دیا تھا، لوگ اس کے غلام بنے ہوئے تھے، اور جو کہتا تھا، جیسا کہتا تھا، لوگ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین اس کے وقت میں اس کی ساری ضروریات کو بھی پوری فرما دیتا تھا۔ ہدایت کے لیے اللہ دونوں نظام کو چلاتا ہے۔ وہ ڈرتا بھی تھا کبھی کبھی کہ پتہ نہیں کبھی ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت چھین جائے یا کوئی ہماری حکومت پر قبضہ کر لے، اسی لیے اس دور میں جادوگر، کاہن، فال دیکھنے والے لوگ، غیب کی باتیں بتانے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ملک میں ہوتی، لہذا فرعون کبھی کبھی وہ کاہنوں کو، غیب کی باتیں بتانے والوں کو، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے مستقبل کے فیصلے بتانے والوں کو وہ اپنے دربار میں بلایا کرتا تھا اور پوچھتا تھا، دیکھو میری حکومت کس پوزیشن میں اس وقت ہے، ہمارا ستارہ گویا کہ اس وقت کس حال میں ہے، مستقبل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، یہ بتاؤ۔ لہذا لوگ اپنے اپنی تجربات اور اپنے فریب کاریوں سے فرعون کو بتا دیتے تھے، تو کبھی وہ خوش بھی ہوتا تھا، خوشی کی بات بتاتے تھے، خوش ہوتا تھا، اور وہ اپنی پھر شرارت میں خوب بڑھتا چلا جاتا تھا۔ ایک موقع پر اس نے کاہن کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر کے اپنی حکومت کے سلسلے میں، مستقبل کے سلسلے میں اس نے پوچھا کہ اس وقت ہماری حکومت و سلطنت کس حال میں ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، تم بتاؤ۔
وہ ہاتھوں کو دیکھ کر کے، لکیروں کو دیکھ کر کے، جیسے آج کل جب زندگی میں اتھل پتھل اور اپنے گناہوں کی سزا میں انسان پڑتا ہے اور اللہ جب اس کو پکڑتا ہے تو وہ اسی طرح پھرتا ہے، کبھی کسی عامل کے پاس، کسی کامل کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کبھی درویش کے پاس، کبھی ننگے دھڑنگے لوگوں کے پاس، اور پھر جا کر کے عورت کیا مرد سب جا کر کے اپنی مستقبل ان سے منواتے ہیں، پوچھتے ہیں ہمارا ستارہ کیسا، ہماری زندگی کیسی، ہم پر کون کیا کیا ہے۔ یہ سب آج کے مسلمان مرد اور عورت کرتے ہیں۔ سراسر یہ شرک کا دروازہ کھولنے کی طرح ہے۔ یہاں سے انسان بگڑ جاتا، اس کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، اللہ کی نظر سے وہ انسان گر جاتا ہے، اللہ پر توکل اور یقین اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ شیطانی حرکت کرنے والے لوگ بتا دیتے ہیں جس سے انسان گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ذیل میں اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ وہ کرتا ہے، یہاں تک کہ لوگ قتل تک کر دیتے ہیں۔ فرعون کو کاہنوں نے بتایا کہ آپ کی حکومت ابھی تو ٹھیک ہے لیکن مستقبل میں ٹھیک نہیں ہے۔ ایک انسان، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور ہوگا جو آپ کی پوری حکومت پر اس کا قبضہ ہوگا، اس وقت آپ بڑے پریشان ہوں گے، آپ کے لوگ آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے، لہٰذا ایک بچہ 1-2 سال کے اندر میں آنے والا ہے یا آ گیا ہے، لہٰذا آپ فوراً اس کے سلسلے میں کوئی تدبیر کیجئے، مشورہ کیجئے، بچنے کے لیے کوئی کام کیجئے۔ کاہنوں نے بتا دیا، جیسے آج لوگ جاتے ہیں پوچھتے ہیں کیسا ہے میرا ستارہ، کیا ہو رہا ہے، بہت زندگی میں پریشانیاں ہیں، کاروبار ٹھپ ہے، صحت میں بہت خرابیاں ہیں، گھر میں بے چینی ہے، سکھ چین نہیں ہے، کون کیا کر دیا ہے۔ بتانے والا بتا دیتا ہے ہاں تمہارا ستارہ بہت خراب ہے، حالات تمہارے ٹھیک نہیں ہے، ابھی بہت پریشانی ہے۔ کون کیا ہے؟ تمہارا جو سب سے قریبی ہے وہی کیا ہے، تم پر نظر بد کر دیا، تم پر سحر کر دیا۔ نام بتائیے، نام نہیں بتاتے ہیں لوگ، کہہ دیتے کہ تیرا قریب کا رہنے والا۔ اب بیچارہ پہلے سے بھی مجبور، اب آ کر کے وہ سوچتا ہے میرے قریب کون ہے، میری بیوی ہے، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، کون ہے؟ وہ ایک ایک کر کے سب کو گنتا ہے اور سب کو دشمن بنا لیتا ہے، نفرتیں پیدا کر لیتا ہے۔ حالانکہ اپنی زندگی پر میری ماں بہنوں غور کرنا چاہیے۔ جب زندگیوں میں پریشانیاں آ جائیں، برکتیں نکلنے لگی اور گھر میں جب بے چینی بے سکونی کا ماحول ہو تو پھر غور کیجئے گناہ زیادہ ہو رہا ہے، اللہ ہمارے گھر سے ناراض ہے، گھر والوں سے ناراض ہے، ہماری صحت میں خرابی اسی لیے ہے، شاید کہ اللہ ناراض ہے، کھاتا ہوں اس کا اور اپنی طاقت کسی اور کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ یہ سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، گھروں میں نیکیاں بڑھانا چاہیے، بجائے ان شرک اور ان خرافات میں پڑنے کے بجائے اس سے کچھ حاصل نہیں بلکہ گناہ اور بڑھتا ہے۔ فرعون نے بھی اسی طرح سے کیا، اور اس نے مشورہ کیا لوگوں سے، اور مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ بچہ 2 سال کے اندر یا 1 سال پہلے آ گیا ہے یا 1 سال کے بعد آئے گا، لہٰذا اس نے یہ کیا کہ پورے ملک میں 1 سال میں جتنے بچے پیدا ہوئے تھے وہ سارے لڑکوں کو، مرد بچوں کو قتل کر دیا، اور 1 سال بچوں کو نہ آنے کی تدبیر کیا کہ مردوں کو ایک کیمپ لگا دیا اور عورتوں کے لیے ایک کیمپ لگایا، اور وہاں پر اس کیمپ میں، اس پڑاؤ میں، اس خیموں میں ملک کے ایک طرف عورتوں کو چھوڑ دیا اور ایک طرف مردوں کو چھوڑ دیا، اور یہ قانون لگا دیا کہ 1 سال میں کوئی بھی مرد کسی عورت سے نہ ملاقات کرے، الگ الگ زندگی گزارے۔ جب لوگ الگ الگ ہوں گے تو پھر بچہ نہیں پیدا ہو سکے گا۔ یہ ہے فرعون کی تدبیر۔
جیسے آج بہت سارے لوگ الگ الگ تدبیریں کر کے اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ان کی تدبیریں زیادہ دن تک چلتی نہیں ہے، بلکہ نقصان کے سوا اور کوئی اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ فرعون نے یہ کیا اور پورے ملک کے 1 سال کے پیدا ہوئے مرد بچوں کو قتل کر دیا۔ تقریباً 90,000 معصوم بچوں کو قتل کر دیا اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ دیکھا ایک غلط کام، ایک غلط تدبیر کی بنیاد پر، ایک غلط چیز کی بنیاد پر اتنے معصوموں کو قتل کیا۔ آج یہی ہے بدعقیدگی کا عمل جب ہوتا ہے، جب کوئی کہہ دیتا ہے تیرا قریبی آدمی تیرے پر کچھ کیا ہے تو وہ شک میں سب سے دشمنی کر لیتا ہے اور قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے اسلام کو مضبوطی سے پکڑیے، اسلام اور شریعت کو مضبوطی سے پکڑیے، اللہ پر یقین کامل رکھیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے۔ فرعون نے 1 سال تک کے الگ الگ مرد عورتوں کو کر دیا۔ مردوں کی حفاظت کے لیے اس نے مردوں کو کچھ پہرہ دار بنایا، عورتوں کی حفاظت کے لیے عورتوں میں کچھ پہرہ دار بنایا۔ انسان کمزور ہے، یاد رکھیے میری ماں بہنوں، ہم سب بڑے کمزور ہیں۔ اللہ نے بڑی کمزوریوں کے ساتھ ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ کتنی بھی تدبیر کر لیں، اللہ رب العالمین ان تدبیروں کو فیل کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ بڑے کمزور ہیں۔ صرف اگر 2 دن 3 دن آپ غسل نہ کریں، بدن سے بدبو آنے لگتی ہے، کوئی قریب بیٹھانے اور بیٹھنے کے لائق انسان نہیں ہوتا ہے۔ 2 دن اگر منہ اور دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، کوئی قریب بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ حال ہے ہماری اور آپ کی کمزوریوں کا۔ ہم تکبر، غرور، گھمنڈ میں ہیں۔ اللہ نے بہت کمزور بنایا ہے۔ انسان طاقتور اسی وقت ہوتا ہے جب اپنے اندر تقوی، عمل اور یقین کامل رکھتا ہے تو وہ بڑے طاقتور انسان کہلاتا ہے۔ لہٰذا ان ساری کمزوریاں انسان میں ہیں، وہ کتنے فیصلے کریں، کتنی چالاکیاں کریں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور انسانوں ہی کے ہاتھ سے پھر کراتا ہے۔ لہٰذا مرد الگ، عورتیں الگ ہو گئی، پہرے دینے والی عورتیں الگ، مرد الگ۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مردوں کی پہرہ اور اس کی نگرانی کے لیے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کو مقرر کیا۔ جہاں بہت سارے مردوں کو مقرر کیا، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کو مقرر کر دیا۔ اور عورتوں کی نگرانی کے لیے جہاں بہت ساری عورتوں کو اس نے مقرر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی مقرر کر دیا۔ ان لوگوں کے لیے یہ گنجائش اور اجازت تھی کہ یہ لوگ اپنے اپنے گھر میں رات میں گزار سکتے ہیں، یا وقت اپنا مقررہ پوری کر کے وہ لوگ اپنے ساتھ اپنے گھر میں زندہ، باقی کوئی مرد عورت سے نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین کا نظام دیکھیے، فرعون کتنا چالاک تھا، لیکن یہاں اس سے غلطی ہو گئی اور اللہ نے غلطی کروا دیا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ دونوں آپس میں رہتے تھے، آپس میں ان کی زندگی میل جول کی گزرتی تھی۔ اسی درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بھیجنے کا فیصلہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہو گئے۔ لہٰذا 1 سال کے درمیان یہ سارا کام ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ یہ ہے فرعون اپنی مال و دولت سے تدبیریں کر رہا ہے۔ آج بھی لوگ تدبیر کرتے ہیں اور مسلمان بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم دو، ہمارے دو، بچوں کو روکو، اس کو قتل کر دو، پیٹ میں ہلاک کر دو، یہ ہے وہ ہے۔ میرے ماں بہنوں، اللہ جتنا چاہے گا قیامت تک جس سے پیدا کرنا کرے گا۔ دنیا چاہے کتنی تدبیر کر لے، گناہ کتنا کر لے، چالاکیاں کتنا کر لے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں، اس پر ایک ایک جملے پر غور کیجئے۔ اللہ کتنی بڑی تدبیر والا ہے، اللہ کتنا حکمت والا ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیروں کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو کمزور بنایا، لیکن اسی کے ہاتھ سے بھی کام بھی کروا دیتا ہے۔ ایک ایک بات پر، ایک ایک واقعے کی جملے پر آپ غور کیجئے اور پھر ایمان یقین کامل رکھیے اللہ پر۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، گھر کی تلاشی ہوتی رہتی تھی، ماں اور بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپاتے پھرتے رہتے تھے۔ حکم آیا اللہ کا کہ اس کو ایک صندوق میں بند کر کے سمندر کے حوالے کر دو، بچانا میرا کام ہے، ڈالنا تیرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں والدہ نے ایک کارپینٹر بڑھئی کے پاس میں گئی اور کہا کہ ایک صندوق بنا دو، اور اتنا لمبا اتنا چوڑا، اس میں جگہ جگہ ذرا سا سوراخ بھی رکھ دینا۔ وہ کارپینٹر یہ سمجھ گیا کہ وہ لگ رہا اس میں کوئی بچہ ڈالے گی ہے، اس نے پوچھا تو نہیں لیکن وہ سمجھ گیا، لہٰذا بنانے سے پہلے اس نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے خدا فرعون کو خبر دے دوں اور میں کچھ اس سے انعام حاصل کر لوں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اس نے کہا شام کو آ جائیے، میں بنا کر کے رکھتا ہوں۔ اسی درمیان وہ فرعون کے پاس پہنچا اور یہ کہنا چاہا کہ میں ایک بہت ضروری اور اہم بات آپ کو بتانا ہے اور خبر دینا ہے۔ لہٰذا درباریوں سے کہا، اجازت لی، فرعون نے بلایا اپنے دربار میں، پوچھا کیا خبر ہے، کیا بات ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی زبان بند کر دیا، وہاں پر وہ بول نہیں پا رہا ہے۔ فرعون بار بار پوچھتا ہے کیا خبر دینا ہے تجھے، بولو، لیکن وہ انسان وہاں بول نہیں سکتا ہے، زبان روک دی اللہ تعالیٰ نے۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں بول سکا۔ فرعون نے اس کو دربار سے باہر کرایا، جو ہی باہر ہوا پھر بولنے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں بول سکتا ہوں، اس لیے مجھے اندر جانے دو۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، لیکن وہ تینوں مرتبہ نہیں بول سکا۔ آخر میں فرعون نے کہا یہ بدمعاش ہے، پریشان مجھے کر رہا ہے، اس کو قتل کر دو، جلادوں کے حوالے کرو۔ بھاگا وہ انسان وہاں سے جلدی۔ اس واقعے پر غور کیجئے میری ماں بہنوں، یہ زبان جس سے آج ہم اور آپ بول رہے ہیں، اس پر اللہ کی طاقت اور حکم ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہزاروں غیبت، ہزاروں گناہ، ہزاروں نافرمانیاں، جھوٹ ہم اس زبان سے بولتے رہتے ہیں، اللہ کبھی روکا نہیں، کبھی بند نہیں کیا ہے، لیکن آج زبان کے حساب مرنے کے بعد ضرور لے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ موت کے وقت میں جاری ہو، تو اپنی زبان پر جھوٹ نہ آنے دیجیے، اپنی زبان سے غیبت نہ کیجیے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے، اپنی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی نہ کیجیے، ورنہ موت کے وقت میں اس زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی زبان کو پاک صاف رکھیے، اور وہی ہے کامیابی کہ کلمہ اس زبان پر موت کے وقت جاری کر دے اللہ۔ لہذا زبان اس کی بند کروا دی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ہے اللہ کی تدبیر، خفیہ طاقت۔ وہ سمجھ گیا کہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بچہ بہت ہی اچھا ہے، وہ عورت، وہ خاتون بڑی نیک ہے، اس کے ساتھ میں دھوکہ دہی کرنا ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ وہ آیا اور فوراً اس صندوق کو تیار کیا، بنایا، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بتایا، اسی طرح سے اس نے بنا کر کے حوالے کیا۔ مزدوری بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا، وہ سمجھ گیا کہ اس میں میرے لیے خیر ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صندوق لی، رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت، جس وقت اللہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور نیک بندوں کے لیے اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ فلاں بندے فلاں بندی کو ذرا نیند سے بیدار کر دو، میں اس کے سجدے کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ تہجد وہ بڑے بابرکت وقت ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت بہت ہی خوبصورت، برکت، رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ آج 2، 2:30 بجے، 1 بجے تک ہم اور آپ فلمیں دیکھتے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جوان لڑکے لڑکیاں بند کمروں میں گناہ دیکھتی رہتی ہیں، فجر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتی ہیں، نیند نہیں پوری ہوتی۔ کہاں سے پوری ہوگی؟ جو پوری رات گناہوں میں ملوث، جس کی آنکھیں گناہوں میں ملوث، اور جو لوگ اس طرح کی اپنی زندگی کے حالات بنائیں، ان کو اللہ فجر پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا ہے، چھین لیتا ہے، اس سے قرآن اٹھانے کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ 1000 کوشش کریں گے آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں اگر اللہ توفیق چھین لیا۔ اس لیے رات جلدی سویا کیجئے، تہجد کے عادی بنیے،
کون پڑھے گا تہجد؟ کس کے لیے ہے؟ کافر پڑھیں گے، مشرک پڑھیں گے اور دوسرے لوگ پڑھیں گے، پڑھنا تو مسلمان مرد عورتوں کو ہے، اس لیے پڑھا کرو تہجد۔ تہجد میں بڑی خیر ہے، برکت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ہوا جاؤ ڈال دو تہجد کے اس قریب وقت میں جس میں اللہ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہے، صندوق میں ایک زندہ بچہ، خوبصورت بچہ، چاند جیسا بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھتی ہے۔ سوچئے اس خاتون کے دل پر کیا اثر ہوتا ہوگا، سوچئے وہ بھی تو ایک ماں تھی اور آپ سب ہیں، سوچئے وہ کس طرح اللہ کے حکم کی پابندی کر رہی ہے۔ آپ اپنے بچے کو نمازی نہیں بنا سکتی ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو گناہوں سے روک نہیں سکتی ہیں، آپ اپنے گھر میں دین کا چرچا نہیں کر پا رہی ہیں، آپ اپنے گھر میں نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ اور آپ کے گھر والے تیار نہیں ہیں۔ وہ بھی ایک خاتون تھی، وہ بھی ایک ماں تھی کہ اپنے بچے کو کس طرح سے اللہ کے حکم پر ایک صندوق میں رکھ کر کے کہیں کسی آرام جگہ پر چھوڑنے کے لیے نہیں، کسی کھیلنے کھلانے کی جگہ پر چھوڑنے کے لیے نہیں، کہیں اچھی پرورش کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا سمندر کے حوالے کر دو۔ وہ سمندر جہاں گہرا، وہ سمندر جہاں پانی کے ٹھاٹے، اس سمندر میں جہاں خوفناک مناظر، جہاں اس کے اندر میں ہزاروں قسم کے موذی جانوریں، ایسے سمندر میں حوالے کرنے کے لیے ایک ماں جا رہی ہے۔ کیا قربانی تھی، کیا اس کے حوصلے تھے، کتنا ان کا یقین تھا اللہ پر کہ اللہ اگر کہہ رہا ہے تو ضرور اس میں عافیت ہے میرے لیے، اس میں خیر ہے میرے لیے۔ اپنے ایمان کو یقین بنانے کے لیے ذرا سوچئے تو اس خاتون اور اس ماں کا دل کیسا ہوگا۔ ساتھ ساتھ ان کی بیٹی بھی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ بھی اس کام میں، اس کار خیر میں برابر شریک ہے، اور وہ کہہ رہی ماں کر دو، اللہ رب العالمین، اللہ جس نے اتنے خوفناک حالات میں میرے بھائی کو بھیجا ہے وہی بچائے گا۔ آج ایسی بہنیں نہیں، ایسی بیٹیاں گھر میں نہیں ہیں، آج ایسی بیٹیوں سے گھر خالی ہو گیا، ایسی بیٹیوں کی رحمت اور برکتوں سے ماں باپ محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ خوفناک منظر اور حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، لہٰذا ایک صندوق میں بند کرتی ہیں، ماں بیٹی چلتی ہے سمندر کے حوالے، بعض فرماتے ہیں دریا نیل یا بحر قلزم، اس میں جا کر کے ڈال دیتی ہے۔ اللہ اکبر! ماں ہوتی ہے، دل میں ایک عجیب غریب تڑپ ہے، ڈالنے کے وقت میں آنسو چھلکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اللہ نے 20ویں جز میں پڑھیے، سنیے، دیکھیے، اللہ نے فرمایا رو نہیں، گڑ گڑاؤ نہیں، یہ بچہ تیری ہی طرف میں لوٹا دوں گا۔ اللہ اکبر! جب انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور جب آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کی بارش اس پر برساتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ روانہ ہو رہے تھے اور بار بار پلٹ کر کے کعبہ کو دیکھتے جاتے تھے اور کہتے تھے اے میرا پیارا شہر گاؤں، اے میری بستی پیدائش والی، اے مکہ، اے کعبہ، میں تجھے چھوڑ نہیں رہا ہوں، لوگ مجھے چھوڑا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھتے جاتے تھے پلٹ کر کے، آنکھ سے آنسو آپ کا نکلتا جاتا تھا، اور پھر حال ایسا ہوا کہ جب کعبہ دیکھنا بند ہو گیا تو آپ رو پڑے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، میرے نبی، آپ جائیے، ہم آپ کو دوبارہ لوٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چند ہی سالوں کے بعد پھر مکہ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے کیا اور آپ شان کے ساتھ لوٹ کر کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اللہ نے فرمایا تیرا بچہ تیری طرف لوٹا دوں گا، تم صبر کرو، غم نہ کرو۔ ماں ہوتی اپنی بیٹی سے کہنے لگی بیٹی ایسا کرو، ذرا اس صندوق کے پیچھے تم دیکھتے دریا کے کنارے چلے جاؤ، دیکھو کون اٹھاتا ہے، کہاں تک یہ جاتا ہے، کیا ہے اس کے پیچھے اللہ کا راز، ذرا دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی موذی جانور اس پر حملہ کر دے۔ لہٰذا ماں اور بیٹی کی خوبصورت مشورہ بیٹی مانتی ہے۔ سوچئے کتنا خوفناک حالات تھے اس وقت میں، جس وقت میں فرعون کی پولیس اور اس کے محکمے کے لوگ ایک ایک عورت، ایک ایک بچے اور ایک ایک مرد کو الگ اور جدا کر کے وہ تلاشی لیا کرتا تھا کہ کہیں کوئی بچہ اپنے گھر میں تو نہیں رکھا ہے۔
آج تھوڑے سے بگڑے ہوئے حالات اور ماحول میں ہم لوگ یقین چھوڑ دیتے ہیں، ایمان بدل دیتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم ایسے مسلمان ہیں، ایسے زمانے میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے پیچھے جاتی ہے، دریا کے کنارے کنارے دیکھتی جاتی ہے۔ ابھی تہجد کا وہ وقت گزر رہا ہے، فجر کا وقت آ گیا، روشنی پھیلنے لگی اور بڑے مزے سے وہ صندوق پانی پر تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ ادھر فرعون اور فرعون کی بیوی جو اس وقت میں تھی حضرت آسیہ، باہر ذرا تفریح کے لیے نکلی ہوئی تھی دریا کے کنارے۔ یہ صندوق ان دونوں کی نظروں میں آیا، اللہ رب العالمین نے اس صندوق ان کے قریب لا کر کے چھڑوا دیا۔ دونوں دیکھنے کے بعد میں آسیہ اس کو اٹھواتی ہے اور صندوق کو کھلواتی ہے تو ایک خوبصورت بچہ۔ فرعون نے بھی دیکھا، آسیہ نے بھی دیکھا۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آنکھیں بند کر لی اور چہرہ اپنا ذرا پھیر لیا اس سے، لیکن جب حضرت آسیہ دیکھ رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کی نظر میں نظر ملا کر کے دیکھ رہے تھے اور آسیہ بھی دیکھ رہی تھی۔ یہاں سے ہدایت کے راستہ آسیہ کے لیے اللہ نے کھول دیا اور اس بچے کی پیار اور محبت اس کے دلوں میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا عورت کے دل میں بچوں کی محبت میں ڈالتا ہوں، تبھی وہ زندگی اور خوبصورت بچے کی بناتی ہے۔ لہذا فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھے اور پھیر لیا چہرہ۔ فرعون سمجھ گیا کہ لگ رہا ہے جس بچے کے آنے کے خاطر ہزاروں بچوں کو ہم نے قتل کیا وہ بچہ آ گیا ہے۔ آسیہ سے اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہی وہ بچہ ہے جو میری حکومت و سلطنت کو ختم کرے گا اور ہم سے وہ لے لے گا، چھین لے گا، لہذا اس بچے کو مت رکھو اور مت لے جاؤ، اس کو ہم قتل کریں گے۔ آسیہ نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ لا ولد ہیں، ہم لوگ پاس بچے نہیں ہیں، یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، اس کی پرورش ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے محل میں اپنے گھر میں کریں گے، اور کرنے کے بعد جب ہم اس کی پوری دیکھ ریکھ نگرانی کریں گے یہ ہمارا بنے گا اور پھر آپ کا یہ وارث سچا بنے گا اور یہ آپ کا ہوگا، تو اس میں تو بھلائی اچھائی ہے۔ ایک عورت جب چاہتی ہے تو پتھر کو پگھلا دیتی ہے، ایک عورت اگر ارادہ کر لے تو وہ بدمعاش، شریر، فتنہ خور مرد شوہر کو بھی وہ نیک اور ولی بنا سکتی ہے۔ ایک عورت اگر چاہے تو اپنی میٹھی زبان سے ہدایت کے راستے اور موتیاں بھی کر دے، لیکن آج ہماری زبان، ہمارے اخلاق، ہماری تہذیب، دنیا داری، دنیا پرستی، اللہ کی نافرمانی، دنیا کی سجاوٹوں میں جتنے استعمال اور اپنی صلاحیتوں کو لگاتے، کاش کہ کبھی ان کاموں میں بھی لگا دے۔ آسیہ سمجھائی، فرعون سمجھ گیا، چلو ٹھیک ہے، جب یہ میرا بنے گا ہم اس کی پرورش کریں گے، میرے محل میں رہے گا تو ہمارے دشمن نہیں بنے گا۔ چلو لے چلو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچتے ہیں؟ فرعون کا محل، اس میں پرورش ہوتی ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیے کتنا فرعون تدبیر کیا، عورتوں کا الگ، مردوں کا الگ، 90,000 سے زیادہ بچوں کا قتل، چپے چپے پر اس کی پولیس اور فوج کی نظر، کڑی نظر، چھان بین، روزانہ دیکھنا، یہ سارے حالات کے باوجود اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھیے، اللہ کی طاقت دیکھیے کہ اللہ نے اس بچے کو بھیج دیا دنیا میں، پیدا کر دیا دنیا میں۔ پھر اللہ یہ بھی دکھایا کہ اگر اس نیک اور اس پیغمبر ہونے والے موسیٰ کے خلاف اگر کوئی بھی قدم بڑھائے گا ہم اس کی زبان بھی روک دیں گے، اس کی آنکھیں بھی بند کر دیں گے، جیسا اس کارپینٹر کا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ یہ بھی بتایا کہ دیکھو بچانے والا میں ہوں، ایک تو ادھر فرعون کے ظلم سے، اس کی قتل و غارت سے بھی میں بچا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لایا، اور اگر اور دیکھنا ہے موسیٰ کی ماں تو دیکھ بھرے ہوئے سمندر، گہرے سمندر میں ڈال دو، بچاؤں گا میں، بچانے والا میں ہوں۔ اللہ یہاں بھی اپنی طاقت اور اپنی قوت اور قدرت کو دکھا دیا، وہ بچانے پر آتا ہے تو ایسے ہی بچاتا ہے، یقین رکھیے اس پر۔ لہذا اب دودھ پینے پلانے کی بات آئی
اس زمانے میں یہ ڈبے ابے کے دودھ نہیں چلتے تھے، اس زمانے میں یہ ضروری تھا کہ ایک بچے کو عورت ہی کا دودھ ہونا، ماں کا ہی دودھ ہونا، یہ اس وقت کے یہی نظام، اور ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دودھ پینے پلانے کا انتظام عورت ہی سے کیا گیا، ڈبے سے نہیں، ادھر ادھر سے نہیں، جانوروں کا نہیں، بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو دودھ پلائیں اور آپ دودھ پئیں، یہی وہ نظام تھا اور یہی اسلام کا خوبصورت طریقہ ہے۔ آج عورتیں ماڈرن اپنی صحت کو بچانے کے لیے کمپنیوں میں ملازمت کرنے کے لیے، دکانوں اور فیشن پرستی کے لیے اپنے معصوموں کو دودھ نہیں پلاتی ہے، یہ ان کے ساتھ خیانت کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ بچوں کے سامنے یہ خیانت کا معاملہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عورت اگر مسئلہ علماء لکھتے ہیں، کوئی عورت اگر دودھ اس لیے اپنے بچے کو نہیں پلاتی ہے کہ ہم جہاں کمپنی میں، آفس میں یا کوئی ملازمت میں ہماری جانا آنا اور ہماری یہ صحت میں فرق آ جائے گا دودھ پلانے کی وجہ سے، کپڑے گندے ہو جائیں گے، بدبو آئے گی، فلاں ہوگا، ہماری شخصیت خراب ہوگی، اس لیے اپنے بچے کو دودھ اپنا نہ پلا کر کے اس کو ڈبے جانوروں کے دودھ سے پرورش کر دیں۔ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ خیانت، یہ گناہ ہے، اللہ کل قیامت کے دن ایسے ماؤں سے سوال کرے گا، اور پھر ایسے ہی بچے بدبخت بنتے ہیں، ایسے ہی عورت کل ہو کر کے اپنے بچوں سے پریشان ہوتی ہے۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے، حقوق ہے۔ لہذا دربار میں دودھ پینے پلانے کی بات آئی تو سینکڑوں عورتوں کو بلایا فرعون، حضرت آسیہ بھی بلائی، ہر عورت آتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کے قریب نہیں جانا پسند کرتے تھے، کسی کے دودھ کو قبول نہیں کیا۔ پریشان ہو گئی آسیہ کہ آخر اب اس بچے کی پرورش کیسے میں کروں گی، یہ دودھ کسی کا نہیں پی رہا ہے۔ ملک کے بے شمار عورتیں آ گئی، لیکن کسی سے یہ قبول کرنے کے لیے کسی کا تیار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ہے، وہ تہجد کے وقت سے دریا میں جب ان کو ڈالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت سے وہ ساتھ ہے۔ کیسی قربانی تھی، اللہ اکبر! ایک لڑکی، ایک عورت، ایک بہن کی قربانی دیکھو میری ماں بہنوں، آج کی بیٹیاں ایسی نہیں، آج کی بہنیں ایسی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! مرتد ہو رہی مسلمان لڑکیاں کالجوں میں، بھاگ رہی وہ غیروں کے ہاتھوں میں، چڑھ جا رہی ہیں غیر اسلام لوگوں کے سامنے۔ اللہ اکبر! کون ہے بچانے والا؟ ان کے دلوں میں ایمان اور اسلام کی عظمت اہمیت نہیں ہے۔ فکر کرو میری ماں بہنوں اپنے اولادوں کے سلسلے میں، فکر کیجیے آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے سلسلے میں۔ کالجوں میں پڑھانا یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بے حیا بن جانا، دین بدل دینا، ایمان بدل دینا، غیروں کے ہاتھوں میں چلنا، عشق اور اس طرح کی محبتیں اور اس طرح کی بدکاریوں میں ملوث ہونا، یہ نہایتی ظلم ہے۔ فکر کیجئے، حالات بڑے سنگین ہیں اس وقت۔ ساتھ تھی، سب عورتوں کو دیکھ رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اور موسیٰ کو بھی بار بار دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی کسی کا دودھ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا ہے۔ جب تھک گئی، پریشان ہو گئی، آسیہ بھی پریشان، تو ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ اگر آپ بولو تو میں ایک عورت کو بلا کر کے لاؤں، ہو سکتا ہے اس عورت کی دودھ یہ بچہ قبول کر لے۔ میری نظر میں ہے ایک عورت، اس سے کہا گیا بالکل جلدی لے کر کے آؤ، بلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگے ماں کے پاس پہنچتی ہی، اماں چلو۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا قرآن کریم میں 20ویں جز میں آیت ہے کہ ہم لوٹا دیں گے تمہارے طرف تمہارے بچے کو، تم فکر نہ کرو، غم نہ کرو، ہم ہیں، لہذا چلو جلدی سے۔ جس حال میں تھی فوراً اٹھتی ہے، بچے کی محبت میں ماں بیٹی بھاگے آتی ہے۔ سینکڑوں عورتیں دربار میں اچھے کپڑے پہن کر کے ہیں، اچھے لباس میں ہیں، صحت مند لوگ ہیں، سب کچھ ہے، ساری خوبیاں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جس حال میں تھی اسی حال میں، اسی کپڑے میں، اسی طرح فرعون کے دربار میں پہنچ جاتی ہے اور بچے کے لیے دودھ کے لیے پیش ان کو
کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اپنی ماں کو اور فوراً سینے سے لگ جاتے ہیں۔ علماء کرام، مفسرین، محدثین اور بہت سارے لوگ لکھتے ہیں سینکڑوں عورت تھی، بڑے اچھے اچھے کپڑے میں تھی، صحت مند تھی، خوبصورت، حسین، سب، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کے پاس نہیں گئے، کسی کے ہاتھ نہیں لگے، سب سے منہ پھیر لیے۔ لیکن ماں آئی جب، کپڑا گندا ہے، حالات بڑے پرخطر ہیں، لیکن ایسے حالات میں فوراً اس کی طرف لپک جاتے ہیں جبکہ ابھی کوئی پہچان نہیں۔ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچوں کے لیے اللہ ایک ایسی کشش پیدا کر دیتا ہے ماں کے سلسلے میں کہ بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے ماں کی کسی خوشبو اور کسی اس کی ایک اندر کی کیفیت کی بنیاد پر بچہ خود ہی پہچان لیتا ہے، اور اس کے ناک میں اور اس کے حالات میں ویسا مہک اس کو معلوم ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے یہی میری ماں ہے۔ دودھ کی کیفیت، اندر کی کیفیت، یہ ساری چیزیں لڑکے کے بچے کے دل میں رگ و ریشے میں بسا ہوا ہوتا ہے، لہذا فوراً لپک کر کے ماں کی طرف بڑھتی ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوش ہوتی ہے، فرعون اور فرعون کے لوگ بھی کہتے ہیں، اور آسیہ کہتی ہے اب اس عورت کا رہنا سہنا کھانا پینا یہ سب کچھ اپنے دربار میں کرا دو تاکہ اس بچے کے دودھ کے لیے یہ انتظام کرے اور یہی پلائے۔ اس لیے سینکڑوں عورتوں کو پلایا لیکن کوئی بھی کسی سے دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔ اس عورت کو اپنے دربار میں رکھ لو۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کا نظام۔ جو قاتل ہے اسی کے گھر میں اللہ پرورش کرا رہا ہے، جو قتل کرنا چاہتا ہے اسی کے دربار میں اللہ رکھواتا ہے۔ اللہ کی یہ طاقت اور نظام ہے، لہذا اب پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی دربار عالی شان محل میں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی ٹھکانہ، بہن کا بھی ٹھکانہ، خوراک کھانا پینا ساری چیزوں کا شاہانہ انتظام، اس حالت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ دودھ پیتے تھے، فرعون کے پاس اس کے کوئی آل اولاد نہیں، اسی لیے محبت سے کبھی کبھی آتا اور گود میں لیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گود میں آنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ بڑی محبت سے لیتا تھا، سینے سے لگاتا تھا، تو فرعون کی داڑھی میں موتیاں لگی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی پکڑ کر کے اس کو کھینچتے تھے اور کبھی تھپڑ بھی مار دیتے تھے۔ فرعون وہاں بھی چوکنا کبھی کبھی ہوتا تھا اور کہتا تھا آسیہ سے، دیکھو آسیہ، یہ بچہ ہمارے پاس نہیں رہتا ہے، ہم کو تھپڑ بھی مارتا ہے، میری داڑھی کھینچتا ہے، لگ رہا ہے کہ یہی بچہ ہے جو میری حکومت و سلطنت کو لے لے گا اور ہمارے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے گا، لاؤ اس بچے کو میں قتل کر دوں، نہیں اس کی پرورش کروں گا۔ لیکن پھر بھی حضرت آسیہ سمجھاتی تھی اور سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ حدیث پاک میں ہے کہ فرعون بہت غصے میں آیا اور کہا کہ آج قتل کر دوں گا اس بچے کو، اس لیے یہ مجھ سے نہیں، میرے سے محبت نہیں رکھتا، یہ ہم اس کو کتنا چاہتے ہیں پھر بھی ہم سے یہ نفرت ہی کرتا ہے، لہذا اس کو قتل کر دوں گا میں۔ آسیہ سمجھائی کہ بچہ بچہ ہوتا ہے اور بچے کو کوئی ہوش نہیں کہ کون کیا ہے، وہ باپ کو بھی مارتا ہے، ماں کو بھی مار دیتا ہے، شرارت کرتا ہے۔ تو فرعون نے کہا ایک ہم اس پہ آزمائش اور امتحان لیں گے، اگر وہ اس میں اس طرح کا وہ کام کر لیا تب تو سمجھیں کہ یہ نااہلی اور بچے کی بے شعوری کی وجہ سے ایسا میرے ساتھ کرتا ہے، لہٰذا میں آگ بھی رکھتا ہوں اور ایک طرف پھل اور دودھ بھی رکھتا ہوں، اور دور سے موسیٰ کو چھوڑ دو، وہ اگر دودھ کو قبول کر لے اور دودھ پینے کے لیے آ جائے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ ہوش مند اور ہوشیار بچہ ہے، ہم کو جو مارتا ہے، ہم سے شرارت جو کرتا ہے، یہ جان بوجھ کر کے کرتا ہے، یہ میرا آگے چل کر کے دشمن بنے گا، لہذا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اور اگر یہ بچہ آگ کی طرف آیا اور آگ کو لے لیا ہاتھ میں، تب تو سمجھیں گے کہ اس بچے میں ابھی شعور نہیں ہے، نفع نقصان تکلیف دہ چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے، اس لیے اس کے شرارت ہم سمجھیں گے، اور مجھے میرے ساتھ جو اس نے یہ کرتا ہے یہ ہم سمجھیں گے کہ لاشعوری بے شعوری میں کرتا ہے۔ آگ رکھ دی گئی ایک تشت میں، اور ایک تشت میں دودھ اور پھل فروٹ بھی رکھ دیے گئے۔ بڑی آزمائش کا وقت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور چھوڑ دیا گیا، وہ زمین پر کھسکتے ہوئے آ رہے ہیں، چلتے ہوئے آ رہے ہیں،
اور بچوں کی ایک فطرت ہے اچھی چیز کی طرف لپکنا، لہٰذا دودھ کی طرف، پھل فروٹ کی طرف وہ اپنے رخ کو بدلتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رخ اور ان کا آنے کا آگ کی طرف بنا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھسکتے ہوئے آگ کی تش کی طرف پہنچتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ہاتھ پکڑ کر کے آگ کے انگارے پر رکھ دیتے ہیں، اور آگ کے انگارے کا ایک چھوٹا سا حصہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور منہ میں رکھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے۔ فرعون دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے کہتا ہے آسیہ ہاں یہ بچہ بے شعوری میں ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، اس کو نفع نقصان کا کچھ معلوم نہیں ہے، یہ بچہ بالکل بے شعور ہے اس وقت میں، اس لیے آگ کا پکڑنا، آگ کا منہ میں رکھ لینا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اس کے اندر ابھی کوئی نفع نقصان کی سمجھ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے کامیاب کیا، اور پھر آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو نقصان ہوا۔ ایک نقصان تو یہ ہوا ہتھیلی تھوڑا سا جلا، جو کالا پن آیا اور یہ کالا پن بڑے تک کے رہ گیا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ زبان بھی تھوڑی سی جل گئی، اور تھوڑی سی اس میں نقصان ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ صحیح صاف بول نہیں پاتے تھے۔ یہ دو نقصان بظاہر ایک عیب کی طرح ایک پیغمبر کے لیے ہو گیا۔ جب آپ بڑے ہوئے اور آپ کو حکم ہوا اے موسیٰ فرعون کو سمجھانے دعوت دینے کے لیے جاؤ، تو انہوں نے کہا تھا ہے میرے رب دو خرابیاں ہیں میرے پاس، داہنے ہاتھ میں یہ کالا سا دھبا ہے ہتھیلی میں، ہم جب بات کریں گے تو ہتھیلی دکھائیں گے، انگلیاں دکھائیں گے، اشارہ کریں گے، تو اس وقت میرا یہ عیب ظاہر ہو جائے گا، اور ہم صاف نہیں بول پاتے، اس لیے ہماری زبان تھوڑی سی جلی ہوئی ہے، نکنت ہے، الفاظ صاف نہیں ہوتے ہیں، یہ عیب ہے، اے میرا رب اس کو ہٹا دیجئے اور میری زبان صاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا بڑی بابرکت دعا، سورہ طٰہٰ میں چند آیتوں کے بعد میں یہ دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا کہ آپ یہ پڑھ لیا کیجئے، آپ کا سینہ بھی کھول دوں گا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، آپ کے کام، آپ کی دعوت، آپ کا عمل بھی آسان کر دوں گا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی زبان میں جو نکنت ہے اور جو بولنے میں پریشانیاں ہیں اس کو بھی میں ہٹا دوں گا اور زبان صاف کر دوں گا، اور آپ جب ہاتھ اس کی طرف اشارہ کریں گے یا کبھی آپ کی ہتھیلی کھلے گی اور لوگ دیکھیں گے تو اس کالے رنگ پہ ہم ایک خوبصورت نور پیدا کر دیں گے جس کی بنیاد پر وہ چمکتا دمکتا دکھائی دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کبھی کسی کو اشارہ کرتے تھے، کبھی ہتھیلی نظر آتی تھی تو لوگوں کی نظر میں وہ کالا دھبا نور کی طرح چمکتا تھا، اور آپ کی زبان اتنی صاف ہو گئی یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے، اللہ اکبر، کبھی نکنت کبھی پریشانی نہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر و اسلاف کا ہمیشہ یہ طریقہ طرز رہا کہ جب بچوں کو بسم اللہ خوانی کراتے ہیں تو یہ دعا ضرور پڑھاتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماں بہنوں کو چاہیے جب اپنے بچے کو دودھ پلائے تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچے کا سینہ نور سے بھرے گا، اللہ ایمان سے بھرے گا، تقوی سے بھرے گا، پریشانیوں کا حل کرے گا، زبان صاف کرے گا۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں شہد پر دم کر کے کبھی کبھی زبان پر چٹانا چاہیے رب اشرح لی پڑھ کر کے، اس سے بچے کی زبان صاف ہوتی ہے، بچے کی زبان پر نیکی اور خیر اللہ جاری فرماتا ہے۔ یہ سب عمل قرآن کریم کی آیاتوں سے علماء کرام ذکر فرماتے ہیں کرنا چاہیے، لیکن افسوس مقام ہے ہم دودھ بھی پلاتے ہیں تو ٹی وی ٹیلی ویژن دکھا کر کے، ناچنے کودنے کو دکھا کر کے، شریروں کی شرارت کو دکھا کر کے، کھانا بھی بچے کو کھلاتے ہیں، تو اسی حال میں
ادھر ادھر دکھا کر کے، کوئی بلی، کوئی کتا، کوئی گدھا دکھا کر کے، یہی وہ بچے ہیں جس کے اثرات کل بڑے ہو کر کے جب ہوتا ہے اور وہ بدماش، نافرمان، شریر بنتا ہے، یہ انہی چیزوں کے اثر ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو جتنی قرآن اور حدیث کی نظر میں اور دعاؤں کے ساتھ آپ تربیت کریں گے، انشاءاللہ وہی بچہ فرما بردار بنے گا، نیک بنے گا، اپنی زبان سے کسی کو، ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پرورش پاتے رہے اور وہیں آپ کی زندگی نشو و نما ہوتی رہی۔ لہٰذا اتنی بات پہلی یہ قسط ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے وہاں سے نکلے، پھر کب آپ کو نبوت ملی، پھر آپ کب گئے فرعون کے پاس میں پیغمبر بن کر کے، اور پھر کیا دعویٰ کیے، اور فرعون پھر کیا کیا، کتنے جادوگر آئے اور آپ نے اس وقت میں کیا عمل کیا، پھر جادوگر لوگ ایمان لائے تو فرعون نے کیا کیا ان کے ساتھ میں، آسیہ ایمان لائی تو آسیہ کے ساتھ میں فرعون نے کیا کیا، کیا وہ بیوی بن کر کے رہی یا ایمان کے خاطر اس سے الگ ہو گئی، یہ ساری تفصیلات ہیں انشاءاللہ۔ پھر آگے چل کر کے اسی قرآن کریم کی اسی جز میں فرعون کو اللہ کیسے دریا میں غرق کیا اور فرعون کو کسے ہلاک کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کس طرح کامیاب کیا، یہ ساری تفصیلات قرآن کریم کی یہاں سے لے کر کے آیت کریمہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے اور دور تک کے اس واقعے کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، انشاءاللہ اس میں عبرت نصیحت ہے۔ آپ ضرور اس مجلس میں شریک ہوں، دوسری ماں بہنوں کو بھی لائیے تاکہ ان عبرت اور ان واقعات سے ہمارے ایمان میں اللہ تازگی پیدا فرمائے، یقین کامل نصیب فرمائے۔ اور پھر سمجھیے ایک عورت کی قربانی کتنی ہے، ایک بہن کی قربانی اور محنت ایمان اور اللہ کے حکم پر کس قدر ہے، یہ ساری تفصیلات۔ اور پھر ایک عورت محل چھوڑتی ہے، فرعون کا عالیشان دربار چھوڑتی ہے، عیش و آرام کی نعمتیں چھوڑ کر کے صرف کلمے کی بنیاد پر آخرت کے لیے اللہ پر ایمان لاتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے، ان کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں، یہ ساری تفصیلات آنے والی ہیں۔ اس لیے آپ ماں بہنوں سے درخواست ہے، دوسری ماں بہنوں کو بھی اس پروگرام میں جوڑیے، دعوت دیجیے، تاکہ آج پر خطر حالات میں جہاں ایمان ہم سب کا ڈگمگا رہا ہے، ایسے میں یقین کا اور ایسے میں ایک ثابت قدمی ہونے کے لیے ہمارے لیے ایک رہبری کا ذریعہ بنے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، سمجھ کی ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کمزور ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ایمان بھی کمزور ہے، عمل بھی کمزور ہے، اور پھر ہم لوگ کوشش بھی نہیں کرتے، بڑے کوتاہ ہیں، سست ہیں۔ اللہ دنیا کی چاہت نے ہم سب کو بزدل بنا دیا ہے، دنیا کی خاطر اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے بنانے کے لیے اللہ آخرت کو ہم سب بھول گئے ہیں۔ اے اللہ غفلت ہی غفلت ہے آخرت کے سلسلے میں، ہاں دنیا کے سلسلے میں بڑی بیداری، بڑی چوکنا ہوشیاری، لوگ دور دور بھاگتے ہیں لیکن نماز مصلی پر آ کر کے نہیں پڑھ سکتے، یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیجیے، عمل کے راستے آسان کر دیجیے، ایمان کی فکریں عطا فرما دیجیے۔ رب کائنات مہربان مولا، ہم سب کمزور ہیں، اپنے خاص رحمتوں سے مالا مال فرمائیے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائیے، نیکیوں کو قبول فرمائیے، نیکیوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہم سب کی حاجات ضروریات کو اپنے فضل سے پوری فرمائیے، ایسے فقر، ایسی بیماری، ایسی غریبی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے جس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اے اللہ عزت و آبرو نصیب فرمائیے، عزت و آبرو نصیب فرمائیے۔ اے پروردگار اس بابرکت مجلس کو قبول فرمائیے، جتنے ماں بہنیں حاضر ہوئیں سب کی حاضری شرکت کو قبول فرمائیے، وقت اور زندگی میں برکتیں نصیب فرمائیے، روزی اور صحت میں برکتیں سب کو نصیب فرمائیے، سب کے مسائل کا حل فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، گھر میں دین اور دینداری نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہے صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔
صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔